موضوع درس فی اسلام الجن سورۃ الجن تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يؤذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الجن کی آیات ہیں ہم نے پڑھی ہیں، ایک تو یہ مسئلہ متفق علیہ ہو گیا کہ جنات کا وجود برحق ہے، اور یہ بھی کہ جنوں میں مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں، اور یہ بھی کہ جنات بھی قیامت والے دن مومن جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور کافر جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. یہ باتیں جو ہیں یہ محقق نص ہیں جن میں کوئی اختلاف نہیں. اسی طرح یاد رکھیں کہ جنات کی ملاقات جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تقریباً 7 مرتبہ ہوئی، ایک دفعہ نہیں ہوئی. اس لیے کبھی کسی کتاب میں ایک واقعے کا ذکر ہوتا ہے، کبھی دوسرے واقعے کا ذکر ہوتا ہے. مجموعی طور پہ تقریباً 7 دفعہ جنات جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور حضور پاک بھی ان کے پاس تشریف لے جاتے ہیں. اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جیسے ہمارے ہاں مختلف زبانیں ہیں، مثلا پہلے عبرانی تھی، سریانی تھی، تورات انجیل عربی میں نہیں تھی، وہ عبرانی اور سریانی زبانوں میں تھی. تو عربی میں سب سے پہلی کتاب جو اللہ نے اتاری ہے وہ قرآن، اور انبیاء میں سب سے پہلے عربی بولنے والے جو ہیں وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام. یہ مسائل سمجھ لیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جنات یہ باتیں کر رہے ہیں
تو کیا انہوں نے یہ سارا کچھ جو اصل ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ قرآن پاک میں جو واقعہ آتا ہے نا، مثلا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، نوح علیہ السلام کا واقعہ، ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے قوم کو دعوت دی، میں نے کھل کے دعوت دی، میں نے چھپ کے دعوت دی، میں نے دن میں دعوت دی، میں نے رات. تو نوح علیہ السلام تو عربی نہیں بولتے تھے. ایک مسئلہ سمجھے، یہ بڑا اہم اور ضروری مسئلہ. نوح علیہ السلام نے تو اپنی زبان میں یہ باتیں کی تھی، ان کی زبان کا گویا ترجمہ جو ہے اللہ نے عربی زبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ نوح علیہ السلام نے یہ کہا اور یہ کہا. اسی لیے قرآن کا ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ ترجمے کا ترجمہ کرنا جو ہوتا ہے نا وہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ سارا قرآن جو ہے گویا اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کے واقعات ذکر کیے. سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے، یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، یعقوب علیہ السلام کا قصہ ہے، ابراہیم خلیل علیہ السلام کے مناظرے ہیں، مکالمے ہیں، قوم کے ساتھ مناظرہ ہے، باپ کے ساتھ. تو وہ یہ عربی تو نہیں بول رہے تھے، وہ تو اپنی اپنی زبانوں میں بول رہے تھے. تو اب اسی میں بھی یاد رکھیں کہ یا تو جنات نے، چونکہ ان کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے، 400 سال 300 سال، بھی یا تو جنات نے اپنی زبان میں یہ ساری باتیں کی اور اللہ نے حضور پاک کو عربی میں سمجھا دیا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، حضور کے زمانے میں جو جنات تھے وہ بھی عربی سیکھ چکے تھے، وہ بھی عربی میں بات کرتے تھے. اس لیے کہ جو حدیث مبارک آئی نا کہ جب حضور پاک نے سورۃ الرحمن تلاوت فرمائی تو جب آپ فرماتے تھے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جنات کہتے لَا نُكَذِّبُ بِنِعَمِ رَبِّنَا، تو مانا وہ عربی جانتے تھے، تب ہی وہ جواب دے رہے تھے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو قصہ ذکر ہو رہا ہے اس میں جنات کی حضور سے ملاقات نہیں ہے. جنات آئے، سنا، چلے گئے. اللہ نے وحی کے ذریعے خبر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کوئی آئے تھے، سنا تھا، ایمان لے آئے. اللہ کے نبی کو تو پتہ ہی نہیں. اللہ نے خبر دی کہ میرا بدنی جنوں کی جماعت آئی، انہوں نے قرآن سنا، انہوں نے یہ کہا، وہ ایمان لے آئے. دو باتیں. اور تیسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اختصار ہوتا ہے واقعات میں. اب یہ ساری باتیں جو جنات کہہ رہے ہیں، اب پہلے دن ایمان لانے کے بعد تو یہ سارے مسائل نہیں سمجھ لیے انہوں نے. بات سمجھے نا، آدمی جب مسلمان ہوتا ہے تو پہلے دن تو سب کچھ نہیں سمجھ لیتا. آج بھی اگر کوئی ہندو مسلمان ہو جائے، کوئی قادیانی مسلمان ہو جائے، کوئی یہودی مسلمان ہو جائے تو اس کو ہمارا دین تو نہیں آتا نا. اس کو تو نماز پڑھنی بھی نہیں آتی، نماز کے فرائض بھی نہیں آتے، واجبات بھی نہیں آتے. وہ تو پھر آہستہ 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 سیکھتا چلا جاتا ہے. تو اس کا معنی بھی یہ ہے کہ یعنی جنات نے ایمان لانے کے بعد باقاعدہ دین کو پڑھا، دین کو سمجھا. سمجھنے کے بعد پھر انہوں نے اپنی قوم کو خطاب کیا کہ ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھلاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام ہے. اور اس کے بعد سب سے بڑی دعوت یہ ہے کہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں. اب جناب دیکھیں کہ یہ آگے اگلی بات، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. اس میں انہوں نے یہودیوں کا بھی رد کیا ہے، نصرانیوں کا بھی رد کیا ہے. یہودیوں کا عقیدہ تھا قالت الیہود عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں.
وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصرانی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے. اور اسی طرح اللہ معاف فرمائے مکے کے مشرک کہتے تھے کہ جتنے فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو جب اللہ کا بیٹا ہے بیٹیاں ہیں تو پھر وہ اللہ کے لیے بیوی بھی بناتے تھے کہ اللہ کی بیوی ہے، اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو اس کا رد وَأَنَّهُ جَدَّ عَلَى جَدُّ رَبِّنَا، وہ ذات بلند و بالا جس کی عظمت ہے اور اس کی شان یہ ہے کہ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ کوئی اس کی اولاد ہے. یاد رکھو اللہ محتاجی سے پاک ہے. اگر بیوی ہو تو بندہ بیوی کا محتاج ہے، اگر اولاد ہو تو بندہ اولاد کا محتاج ہوتا ہے. اور اللہ ہر احتیاج سے پاک ہے. ساری دنیا اس کی محتاج ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب بھکاری ہو، مانگنے والے ہو، اللہ ہی غنی. اس لیے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اچھا، اور اسی طرح ایک بات سمجھیں، اللہ نے فرمایا کہ بدبختو اگر میری اولاد بھی ہو وہ بھی تو پھر میرے ہی بندے ہوں گے نا، میرے ہی مملوک ہوں گے، تو پھر مجھے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو سب میرے مملوک ہوں گے، ان کا مالک بھی تو میں ہوں گا. تو جب وہ میری مخلوق ہے، میری مملوک ہے، میرے عبد ہیں، تو مجھے اولاد کی کیا ضرورت؟ اس لیے اللہ اولاد سے بھی پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بیوی بچوں سے بھی پاک ہے. وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے. وہ ایسی ذات ہے جس سے پہلے کوئی نہیں، وہ ایسی ذات ہے جس کے بعد بھی کوئی نہیں. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. جب کچھ بھی نہیں تھا تو میرے اللہ کی ذات تھی، اور جب سب فنا ہو جائے گا تو پھر بھی اللہ کی ذات ہوگی. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز قابل ہلاک ہے مگر اس کی ذات. اور فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. تو اب دیکھیں جن ہیں کیسی بہتر تقریر کر رہے ہیں کہ ہمارے رب کی عظمت ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں، کوئی اولاد نہیں. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور کہنے لگے یہ ہم میں سے جو ہمارے بے وقوف ہیں، جن کو عقل نہیں ہے، وہ اللہ پہ جھوٹی باتیں بناتے ہیں، وہ اللہ کی اولاد کہتے ہیں، اللہ کے بیٹے بیٹیاں بناتے ہیں. یہ تو پاگل ہیں، سفیہ ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور کہنے لگے ہمارا تو خیال یہ تھا کہ انسان بھی ہوں یا جن بھی ہوں کبھی اللہ کی ذات پہ جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن یہ کیسی مخلوق ہے اللہ پہ بھی جھوٹ بولتے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور کہنے لگے کہ بہت سارے انسان ایسے ہیں کہ جو ہمارے جنوں کی پناہ پکڑتے ہیں، تو جب وہ ان کی پناہ پکڑتے ہیں اسی بات نے ان کو اور یعنی کفر میں بڑھا دیا. کیونکہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ جب جن لوگ جاتے تھے سفر میں، جنگلوں میں جاتے تھے تو کہتے تھے اعوذ بعظیم ھذا الوادی من الجن، کہ جنات کا جو بڑا ہے ہم اس کی پناہ پکڑ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ جب انسان ان کی پناہ پکڑے تو ان کا دماغ تو خراب ہونا تھا.
اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ پیر کی اولاد ہو یا کسی مولوی کی اولاد ہو، اس کے لیے دعا بھی کیا کرے اور ان کا خاص خیال بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ جلدی بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ ابھی چھوٹے ہوتے ہیں، لوگوں نے پاؤں پہ ہاتھ رکھنے شروع کر دیے، لوگوں نے ہاتھ چومنے شروع کر دی، تو دماغ تو خراب ہوتا جائے گا نا کہ یار کمال ہے، ساری دنیا ہمارے آگے جھک رہی ہے، ساری دنیا ہمارے پاؤں چوم رہی ہے، ساری دنیا ہمارے ہاتھ چوم رہی ہے، تو ہم اس کا مطلب ہے کوئی اور چیز ہے، تو اس سے ان کا دماغ اور خراب ہو جاتا۔ تو اسی لیے جنات نے بھی کہا کہ جب انسان ان کی پناہ پکڑے تو پھر تو وہ اور کفر میں پڑ گئے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور جنات نے کہا کہ وہ بھی اسی طرح گمان کرتے ہیں جیسے تم کہ بھئی کوئی نہیں اٹھے گا مرنے کے بعد، کوئی قیامت نہیں ہوگی، جیسے تم انسانوں کا یہ حال ہے نا، اسی طرح ان کا بھی حال ہے، وہ بھی قیامت نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کوئی قیامت وغیرہ نہیں۔ تو جب آدمی کے دل سے قیامت کا ڈر نکل جائے، جب آدمی کے دل سے قبر اور حشر کا ڈر نکل جائے، پھر اس کی مرضی جو چاہے کرے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ کافر تو خیر کافر ہیں نا، ان کو تو چھوڑیں، ہمارے بہت سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، یعنی ان کے گھروں میں نماز نعوذ باللہ داخل ہی نہیں ہوئی۔ اچھا، خود ان کو پتہ نہیں ہے کہ نماز کیا ہے، خود ان کو پتہ نہیں ہے کہ روزہ کیا ہے، خود ان کو پتہ نہیں ہے کہ حلال حرام کیا ہے، بس نام ہے مسلمان۔ اس سب کی وجہ اصل کیا ہے یاد رکھو، غفلت ہے آخرت سے۔ جب آخرت یاد ہوگی تو کبھی ایسی غفلت نہیں۔ اسی لیے حدیث میں بھی آتا ہے کہ قبروں پہ جا کے زیارت کیا کرو، کیونکہ قبریں تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں، تمہیں وہ وقت یاد آتا ہے کہ میں نے بھی مر کے یہی آنا، میری بھی موت آنی ہے اور میں نے بھی اسی طرح مٹی کے نیچے آ جانا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے جنات کے اختصار سے کچھ واقعات بیان فرمائے۔ اب مفسر تفسیر فرماتے ہیں یقول تعالی عامرا رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبر قومہ ان الجن استمعوا القرآن فآمنوا به وصدقوه وانقادوا له۔ اب اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو بتائیں کہ کچھ جنات آئے جنہوں نے قرآن سنا، ایمان بھی لے آئے، تصدیق بھی کی اور میری اطاعت بھی قبول کی۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد ای الی السداد والنجاح، ہم نے قرآن سنا ہے، عجیب کلام ہے جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے، کامیابی کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ فآمنا بہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم تو ایمان لے آئے اور اب کبھی کسی کو بھی اللہ کا شریک نہیں بنائیں گے۔ وَهَذَا الْمَقَامُ شَبِيهٌ بِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اب مفسر فرماتی ہیں کہ یہ آیتیں ان آیتوں کے مشابہ ہیں جہاں اللہ نے ذکر فرمایا وَإِذْ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ وقد قدمنا الاحاديث الواردة في ذلك بما غناني هذه هنا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایک جماعت کو بھیجا جنہوں نے قرآن سنا۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ اس آیت پر میں نے جتنی احادیث تھیں وہ سب ذکر کر دی۔ وقوله تبارک وتعالی وانه جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا۔ قال علی بن ابی طالب بھی کہتا جد ربنا اے فعلہ امرہ وقدرتہ، یعنی اللہ کا امر، اللہ کی قدرت
وقال الظاہر بعد جد اللہ اعلیٰ ہوا قدرت و نعمت ولا خلق ہی. انہوں نے فرمایا جد کا معنی ہے اللہ کی نعمتیں، اللہ کی قدرتیں جو اس کی مخلوق پر ہیں. روان مجاہد جلال ربنا، وہ فرماتے ہیں جد ربنا کا معنی اللہ کا جلال، اللہ کی عظمت. وقال تعالی تعالی جلالہ و عظمتہ و امرہ، اللہ کی عظمت، اللہ کا امر، اللہ کا جلال. وقال سبحانہ تعالی امر ربنا، اللہ کا حکم. وعن ابی الدرداء مجاہد تقاضا ذکر. وقال سعید تعالی جد ربنا تعالی ربنا، انہوں نے کہا کہ تعالی جد ربنا یعنی تعالی ربنا. سارے اقوال ٹھیک ہیں. اللہ تعالیٰ کی عزت، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی اعلیٰ، اللہ کی نعمتیں. فأما ما رواه ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد الكوفي قال حدثنا سفيان بن عطاء بن عباس قال الجد اب فلو علمت الجن ان في الانس جدا ما قالوا تعالى جد ربنا. فهذا اسناد جيد ولكن لست افهم ما معنى هذا الكلام ولعله قد سقط شيء والله اعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کے ایک قول میں ہے کہ جد کا معنی ہوتا ہے باپ. ولو علمت الجن، اگر جن جانتے کہ ان فی الانس جدا ما قالوا تعالی جد ربنا. مفسر کہتا ہے اس قول کی سند تو ٹھیک ہے لیکن معنی سمجھ نہیں آتا کہ مقصد کیا تھا اس سے. یا تو کوئی درمیان میں کلام حذف ہے جس کی وجہ سے کوئی معنی نہیں بن رہا. وقوله تعالى ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، اے تعالیٰ اتخاذ صاحبة ولا اولاد، اللہ پاک ہے بیوی سے بھی اولاد سے بھی. قال الجنة تنزل رب جل جلالہ حين اسلموا وآمنوا بالقرآن اتخاذ صاحبة ولا، ثم قالوا، جب وہ ایمان لے آئے تو انہوں نے اللہ کی تنزیہ اور تقدیس بیان کی کہ اللہ پاک ہے، اللہ بیوی سے بھی پاک ہے، بچوں سے بھی پاک ہے، نہ اس نے کسی کو جینا ہے نہ اس کو کسی نے جینا. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. قال مجاہد کا مقدار اس نے شفیعنا یعنون ابلیس، یہ کہنے کہ وہ جو ہمارا ابلیس ہے نا، جو شیطان بڑا، اس نے ایسے جھوٹ بولے اللہ پہ. قال صدیق مالک شططا معنی جورا ظلم. وقال ابن زید ظلما کبیرا. ويحتمل ان يكون المراد بقول صفيهنا اسم جنس لكل من زعم ان لله صاحبة او ولدا. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جنس مراد ہے، یعنی ہر وہ آدمی جو یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے یا بیوی ہو بے وقوف ہے. اس کی عقل ہوتا تو خدا کی بیویاں بناتا ہو. اور مفسر فرماتے ہیں انه كان يقول صفيهنا یعنی قبل اسلام ہی، اسلام لانے سے پہلے، علی اللہ شططا یعنی باطلا وزورا. ولهذا قالوا انا ظننا لن تقول الانس والجن الله كذبا، اي ما حسبنا ان الانس والجن يتمالؤون على الكذب على الله تعالى في نسبة الصاحبة والبديع. فلما سمعنا هذا القرآن وآمنا به علمنا انهم كانوا يكذبون على الله في ذلك. کہنے لگے ہمیں تو حیرت ہوتی ہے کہ انسان بھی وہی بات کر رہے ہیں اور جن بھی وہی بات کر رہے ہیں. اللہ کی بیوی، اللہ کے بچے، اللہ کے بیٹے، اللہ کی بیٹیاں سمجھا. یہ تو جب ہم ایمان قرآن پڑھا، ایمان لائے تو ہمیں سمجھ آیا کہ جھوٹ بولتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی واحد ہے، احد ہے، اور لم یلد ولم یولد. اس کی شان جو ہے، اللہ کی ذات جو ہے، منزہ ہے ان سائر صفات النقصان. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. أَيْ كُنَّا نَرَىٰ أَنَّ فَضْلًا لِّلْإِنسِ كَانُوا يَعُوذُونَ بِنَا إِذَا وَادِيًا وَمَكَانًا مُوحِشًا مِّنَ الْبَرَارِ وَغَيْرِهَا. کہنے لگے ہم سمجھتے تھے کہ ہم انسانوں سے زیادہ شان والے ہیں کہ جب انسان آتے ہیں کسی جنگل میں، کسی میدان میں، کسی بیابان میں، تو وہ ہمارے جنوں کی پناہ پکڑتی ہیں. کما کانت عادت العرب فی جاہلیت یعوذون بعظیم ذلک المکان من الجان.
ان یصیبہم بشیء یسوءہم. عرب کے اندر یہ عادت تھی کہ جب وہ جنگلوں میں جاتے تھے تو جنوں کے بڑے سے پناہ مانگتے تھے. کما کان آدمی يدخل بلاد اعدائه بجوار جن کبیر وزمامه وخفارته. جیسے کوئی آدمی کسی مکان میں کسی شہر میں داخل ہوتا ہے اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے کسی بڑے آدمی کی پناہ پکڑتا ہے. فلما رات الجن ان الانسان يعوذون بمن خوف من زاد راكن خوفا ورهابا وزارا حتى بقوا شد من مخافه اکثر تعوذا بهم. نے کہا جب ہم نے یہ دیکھا کہ بھی انسان بھی پناہ مانگ رہے ہیں فزادوهم رهقا. بعض میں راہ مانا جرأت کہ ان کی اور پھر جرأت بڑھ گئی, اللہ پہ جھوٹ بولنے لگ گئے. اے اس میں زاد الجن علیہم ذاکرۃ وقال صغیر منصور زاد رهقا اذ زادت الجن علیہم جرأة. وقال صديقان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول أعوذ بالسيد هذا الوادي من الجن أن أزرع نبي أو مالي أو ولدي أو ماشيتي. قال كذا آدم من دون الله رائقة الجن أن عند ذلك. کہ جب وہ جنگلوں میں اترتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ بھی میں اس وادی کا جو جنوں کا سردار ہے اس کی پناہ پکڑتا ہوں کہ مجھے یا میرے مال کو, میری اولاد کو, میری سواریوں کو کہ نقصان پہنچے. تو جب وہ یہ کہتے تھے تو جنات بھی ان کو پھر پہرا دیتے تھے, حفاظت کرتے تھے تاکہ ان کا اور عقیدہ جو ہے پکا ہو جائے. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا ابو جرير قال حدثنا ابي قال زبير بن الخريط ان اكرمه قال كان الجن يفرقون من الانس كما يفرق الانس منهم اشد. فكان الانس اذا یعنی جیسے انسان ڈرتے ہیں جن بھی ڈرتے تھے. اذا نزلوا واديا هرب الجن فيقول سيد القوم نعوذ سيد اهل هذا الوادي. وقال الجن راهم يفرقون كما كنا نفرق منهم بدلوا من الانس وذابوهم بالخبل والجنون. یعنی وہ بھی ڈرتے تھے انسانوں سے اور انسان ڈرتے جنوں سے. فذلك قول الله يرجع انه كان رجال من الانس يعوذون رجال من الجن وزادوهم رهقا اسما. لا حول ولا قوة. وقال ابو العالي ربيعة رهقا خوفا. وقال له في بعض ذات مراكن اسما گناہ. وقد قال قتادہ وقال مجاہد ذات الكفار طغيانا اور سرکشی. وقال رياض بن ابي قال فروة بن المغراء الكندي بن قاسم مالكني عن بدني ان عبد الرحمن صاحب النبي ان كردم ابن ابي السائب الانصاري قال خرجت مع ابي من المدينه في حج ذلك قبل ما ذكر سوره مكه فآوان المبيت الى راعي غنم فلما انتصف الليل جاء ذئب فاخذ حملا من الغنم فوسب الراعي فقال يا عامر الوادي جارك. فنادى مناد لا نراه يقول يا سرحان ارسله. فأتى الحمل يشتد حتى دخل في الغنم لم تصبه قدمة. اس روایت میں یہ آتا ہے کہ صاحب الانصاری فرماتی ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ مدینہ منورہ سے ہم نکلے کسی کام کے لیے, اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضور پاک کی بعثت کا ابتدائی زمانہ ہے مکے میں. کہتے ہیں کہ جب ہم رات کو ٹھہرے تو ایک چرواہا تھا, اس کے بعد ہم جب ٹھہرے اور رات جب آدھی ہو گئی تو ایک بھیڑیا آیا اور اس نے آ کے ایک بکری اٹھا لی اور بھاگ گیا. ہاں وسب الراعی, اور اس کے پیچھے اب وہ چرواہا جو تھا وہ دوڑا اور کہنے لگا کہ یہاں عامر الوادی ہے, وادی کے سردار جن میں تیرا ہمسایہ ہوں اور میرا سامان اٹھا کے جا رہے ہیں بکریاں. فنادى منه لا نراه, آواز آئی ہم نے دیکھا نہیں کہ یا سرحان, ہم نے حکم دیا کہ سرحان چھوڑ دو بکری اس کی. تو کہتے ہیں اس کی بکری جو تھی وہ واپس آ گئی
تو لہذا جنات جو تھے ان سے پناہ مانگتے تھے اور جنات ان کے مال کی حفاظت کرتے تھے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ثُمَّ قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَبْدِ الْآلِهِ وَالصِّينِ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ النَّخِيلَ نَحْوَهُ وَقَدْ يَكُونُ هَذَا الذِّئْبُ الَّذِي أَخَذَ الْحَمْلَ وَالدِّشَّاءَ كَانَ جِنِّيًّا حَتَّى يَرْهَبَ الْإِنسِيُّ وَيَخَافُ مِنْهُ. کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو بگڑیار آیا تھا یعنی ان کا مال اٹھانے کے لیے شاید اسی بکری کی اولاد میں سے ہو اور وہ جنی تھا تاکہ انسانوں کو ڈرائے. ثم رده علیہ لما استجاب به، جب اس نے جنوں کی پناہ مانگی تو اسے واپس کر دیا. لیذلہ ویہینہ یخرجہ عن دینہ، تاکہ وہ اپنے دین سے اس کو نکالیں اور اس کو اور زیادہ گمراہی میں ڈال دیں. وقوله تعالی نظرنوا كما ظننتم لن يبعث الله احدا لن يبعث الله بعد هذه المدة رسولا. ان کا بھی گمان تھا کہ اس کے بعد انه لن يبعث الله احدا لن يبعث الله بعد هذه المدة، اتنی زمانے کے بعد اللہ اور کوئی رسول نہیں بھیجیں گے. قالہ الکلبی وابن جریر واللہ اعلم. اگر ایک آدمی نے صفا مروہ دوڑنے کے بعد کچھ بال کاٹے ہیں تو مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ بھائی ائمہ ثلاثہ جو ہے نا جی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم اور جمہور کا یہی مسلک ہے کہ یا آدمی سر پورے پہ اس طرح پھروائے، یا اگر بڑے بڑے بال ہیں تو ان کا چوتھا حصہ کٹ جائے. مثلا اتنا بال ہے تو چوتھا حصے کا اندازہ کر کے سارے سر کے بال اتر جائیں. اگر ایسا نہیں کرے گا، ایک چٹکی ادھر سے لے لیے، ایک تک ادھر سے لگا لیا، ایک تک ادھر سے لگا لیا تو دم پڑ جائے. صرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی آدمی صرف 3 بال بھی عمرے کے بعد یا حج کے بعد نطفن حرکن حلقن کسرن کسی طرح بھی اس نے 3 بال جو ہے نا جی، چاہے ایسے ہاتھ سے پکڑ کے کھینچ لیے یا کینچی سے کاٹ دیے یا ماچس کی دیا سلائی جلا کے جلا دی، وہ کہتے بس عمرے سے نکل گیا، 3 بال ہی کافی. اسی لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اگر کوئی آدمی وضو کے مسے کے اندر صرف ایسے ہاتھ لگا لو کہتے ہیں کافی. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑے سے حصے پہ تو ہاتھ لگ گیا، لیکن تینوں امام جو ہیں وہ فرماتی ہیں کہ نہیں، پورے سر پہ اس طرح پھرواؤ یا پورے سر کے بال کاٹے جائیں. امام شافعی دلیل دیتے ہیں کہ بھی قرآن کہتے ہیں محلقین رؤوسکم ومقصرین، حلق کرانے والے یا بال کٹوانے والے. وہ کہتے ہیں 3 بال بھی کٹائے تو کٹوانے والوں میں تو شامل ہو گیا نا، تو اس لیے 3 بال ہی کافی ہے. اچھا ویسے ایک بات یہ بھی ہے کہ جس کام میں سہولت ہو نا آدمی وہی کام جلدی اختیار کرتا ہے. بھائی وہ کھڑے کھڑے کٹ لگایا السلام علیکم، نہ بال بگڑے نہ فیشن میں فرق آیا اور نہ کسی سالون پہ جانا پڑا بال بنوانے کے لیے، کھڑے کھڑے وہی کینچی سے 3-4 بال کاٹ دیے. اس لیے اکثر لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے کرتے رہتے.
تو باقی ائمہ ثلاثہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب اللہ کا قرآن کس پہ اترا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ. تو سیدھی بات ہے، حضور کا عمل دیکھ لو، حضور نے چٹکی لگوائی تھی کہ سارے سر پہ اسرا پھروایا تھا. تو قرآن سمجھنے والا کون ہوگا زیادہ؟ حضرت محمد مصطفیٰ نے، جن کو اللہ نے پڑھایا ہے. حضور نے ہمیشہ اس طرح پھروایا، ایک دفعہ بال کٹائے لیکن سارے سر کے بال کٹائے. اس لیے ائمہ ثلاثہ جو ہیں، یاد رکھو، مجتہدین جتنا امام ہیں فقہ کے، یہ شارع نہیں ہوتے، یہ شارع ہوتے ہیں. یعنی بات وہی ہوگی جو قرآن و حدیث میں ہے، اس سے مسائل کا استنباط کر کے یہ ہمیں سمجھانے والے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ افضل یہ ہے کہ سر پہ اس طرح پھروائے. اگر آدمی نے عمرہ کرنا ہے پھر پورا کرے، اگر بال پیارے ہیں نہ کرو عمرہ. کسی حکیم نے نسخے میں لکھا ہے کہ عمرہ کرو، کرنا ہے تو پھر حضور کے بالوں سے تمہارے بال بھی زیادہ قیمتی ہے. جب سرکار دو عالم نے اس طرح پھروایا ہے، اور اس طرح پھروانے والوں کے لیے حضور نے 3 دفعہ دعا کی. اور اگر بال کٹانے ہیں پھر سارے سر کے بال کٹائیں. اچھا، اب دم پڑ گئی، دم لازم مکے میں دینی ہوگی، چاہے دم جبر ہو یا ہدی ہو یا ہدی تمتع ہو یا ہدی کران ہو یا ہدی احسار ہو. فلیبلغ الہدی محلہ، اس کو لازماً اس کے مقام پہ پہنچائیں، یعنی مکے میں ذبح کریں. اگر کوئی آدمی جدے میں جا کے 10 بکریاں بھی ذبح کر لے، دم ادا نہیں ہو. اب اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، جب اپنے ملک میں چلے جاؤ وہیں سے کسی کو پیسے بھیج دو، جی میری ایک دم کر دو. اور اگر بالکل غریب ہے تو روزے رکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں. بھائی میرے عزیز، یہ جو لوگ انگوٹھا چومتے ہیں نا، یاد رکھو اللہ کے قرآن میں ہے. اللہ نے قرآن میں ہمیں کیا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہ نے حکم دیا میرے نبی پہ درود بھیجو. اور حضور نے فرمایا من صلی علیہ واحدا، جس نے مجھ پہ ایک دفعہ درود بھیجا اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتی ہیں. اور حضور نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ بھیجے. تو یہ انگوٹھے چومنے والا مسئلہ تو اللہ اعلم 1400 سال کے بعد مولویوں کو کہاں سے مل گیا ہے. کبھی کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے انگوٹھے چومے تھے. بھئی تم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہوا ہے، آدم کا پڑھا ہوا ہے؟ بھئی عقل کرو. اگر آدم کی شریعت پہ تم نے چلنا ہے کہ آدم نے انگوٹھے چومے تھے، آدم علیہ السلام کی شریعت میں تو بہن بھائی کا نکاح بھی جائز تھا، تم کرو گے؟ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 101% جھوٹ ہے کہ آدم علیہ السلام نے انگوٹھے چومے تھے. اور کبھی کہتے ہیں جی کہ حضرت سیدنا ابی بکر نے چومے تھے. اللہ کے بندے، لاکھوں صحابہ میں مولوی نے دیکھ لیا اور کسی صحابی نے نہیں دیکھا. یہ خالص بدعت ہے. اور بدعت کے علاوہ بھی یاد رکھو کہ یہ بے ادبی کی بھی انتہا ہے کہ آدمی اپنے انگوٹھے چومے اور احسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرے. یہ کوئی عقل کے بھی خلاف ہے
نقل کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے. یہ صرف بدعت نہیں ہے، بے ادبی بھی ساتھ. ہاتھ پر ٹیچنگ جو لگائی جاتی ہے، ٹیچنگ پتہ ہے مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے، تاکہ حمل نہ رہے. کیا مجھے تو سمجھ نہیں آئی. ہاتھ پر لگائی جاتی ہے، لگاؤ گے ہاتھ پہ اور حمل نیچے نہیں ہوگا. مجھے تو نہیں سمجھ آیا کہ آپ نے کیا عقل مندی فرمائی ہے. ہاں یہ تو ہوتا ہے کہ بعض عورتیں اپنے بدن کے اندر جو ہے وہ کچھ چیز رکھوا لیتی ہیں کہ حمل نہ ٹھہرے. کوئی بات نہیں، رکھ لے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تم بھی دانت کے اوپر خول چڑھا لیتے ہو تو وضو ہو جاتا ہے. بیوی کی خالہ سے نکاح جائز نہیں ہے. کہتے نہیں کہ غیر ملکی ہمارے ملکوں پہ قابض ہیں اور فوج کچھ نہیں کر رہی. دعا کرو جناب، اللہ ہدایت دے. تم لڑ کے کیا کر لو گے جناب؟ مجھے یہ تو بتاؤ. یعنی جب کوئی تمہارے پاس کیا طاقت ہے کہ تم اس سے حل کر لو گے؟ ماں سوائے اس کے کہ اپنا سر دیوار سے مار کے پھاڑ دو گے، اپنے مسلمانوں کو عذاب میں ڈال دو گے، اور تو کوئی فائدہ نہیں ہو. یہ فائدہ ضرور ہو. اگر سجدے کی حالت میں پاؤں دونوں پیچھے سے اٹھ جائیں تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے. کیونکہ نماز میں سجدہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی. اور سجدے کا حکم ہے حدیث میں کہ یسجد علی سبعۃ اعضاء، 7 اعضاء پہ آدمی سجدہ کرتا ہے. 2 ہاتھ ہوتے ہیں، 2 گھٹنے ہوتے ہیں، اور اسی طرح 2 پاؤں ہوتے ہیں اور پیشانی اور چہرہ ہوتا ہے. تو اگر اس میں ایک بھی اٹھ گیا تو 7 اعضاء نہ رہے، سجدہ نہ ہوا. جب سجدہ نہ ہوا تو نماز ہی نہ ہوئی. یہ تو کھیلتے رہتے ہیں جی پیچھے، پتہ نہیں کون سی نماز ہے. ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آیا. 1400 سال گزر گئے، کبھی دیکھو یہاں ہاتھ پکڑ کے کھڑے تھے. یہ پتہ نہیں کون سی حدیث مبارک ہے. بھئی یہ تو حدیث میں ہے کہ آپ ہاتھ یوں باندھیں، سینے پہ باندھ لیں، ناف پہ باندھ لیں، ناف سے نیچے باندھ لیں، کہ یہ تو کسی جگہ نہیں ہے. بہت مرضی ہے. نماز کی حالت میں جیب سے باقاعدہ موبائل نکال کے دیکھ لیتے ہیں کال کس کی آ رہی ہے. یہ کون سی نماز ہے بھی پتہ نہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں. اچھا، نماز میں کھڑے کھڑے رومال بنانا شروع کر دیں. اچھا، ویسے آرام سے بیٹھے ہوں گے، جب نماز شروع کریں گے تو ان کو پتہ نہیں کیا کھرک شروع ہو جاتی ہے. انا للہ و انا. نماز سکون کا نام ہے کہ انسان بالکل خاشعا متواضعا متوجہا الی اللہ بقلبہ وقالبہ، تمام بدن، تمام اعضاء، تمام نظر سب اسی پہ ٹکی ہو کہ میں اپنے اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں. ایک ہے مجبوری کی وجہ سے نماز میں جگہ خالی تھی، آپ آگے چلے گئے، ٹھیک ہے، نماز خراب نہیں ہوگی. لیکن آمدن کھیلنے کے بارے میں کس نے حکم دیا؟ کبھی رومال بناؤ، کبھی بٹن بند کرو، کبھی گھڑی دیکھو، کبھی موبائل دیکھو. یہ کہاں کی حدیث مبارک ہے؟ میرا بیوی کے ساتھ مزاج نہیں ملتا، اکثر جھگڑا ہوتا رہتا ہے. اللہ دونوں کو ہدایت عطا فرمائے. لیکن کبھی تم نے غور بھی کیا ہے کہ مزاج تمہارا خراب ہے یا بیوی کا خراب ہے؟ ایک تالی دیکھو نا، ایک ہاتھ سے تو بجتی نہیں تالی، تو 2 ہاتھ سے بجے گی. میرا مشورہ مانو، جب آپ عمرے پہ آئے ہیں نا ابھی جناب ماشاءاللہ،
اس کو باقاعدہ کوئی زیور لے کر دے دو کہ 200-400 ریال دو کہ جاؤ شاپنگ کرو، دیکھو مزاج ملتا ہے کہ نہیں ملتا. تم جو سوکھے پہ گزارا کرو تو مزاج تو نہیں ملے گا. تو ایک آدمی مجھے ملا تھا، پرانی بات ہے، کہنے لگا جی میرے پاس تسخیر کا عمل ہے، کسی کو تابع کرنا ہونا جی، عورت ہو یا مرد ہو، تزید لکھو، یہاں وزن کے نیچے رکھو، وہ بندہ خود بخود آئے گا دروازے. کہنے لگا مکی صاحب میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، مجھ سے تویز سیکھ لوں. میں نے کہا یار میں تویز والا بندہ نہیں ہوں، میرا کام نہیں، میں طالب العلم آدمی ہوں، پڑھنے پڑھانے والا کام ہے، میں تویز شویز تو کرتا کراتا ہی نہیں ہوں. کہنے لگا سیکھ لیں. میں نے کہا یار تمہارے پاس یہ تویز ہے نا بندہ آ جائے گا، میرے پاس ایسا تویز ہے کہ پرندہ بھی آ جائے گا. وہ بڑا حیران ہو گیا بیچارہ. سامنے کبا بیٹھا تھا، میں نے روٹی کا ٹکڑا پھینکا، کبا بھاگ کے آ کے انہوں نے کہا دیکھو آگے. حضرت تم بھی بیوی کو روٹی کا ٹکڑا پھینکو، جھگڑے وگڑے سب ختم ہو جائیں، تجربہ کرو چلو. کوئی جھگڑا نہیں. تم کہتی ہو کہ ہم مائی جی کی وردی پہن کے بیٹھے رہے، وہ خدمت بھی کرے، کپڑے بھی دھوئے، گالیاں بھی سنے، پھر مزاج کیسے ملے گا؟ تم نے کبھی اللہ کے گھر میں بیٹھے اس کو کہا ہے ایک دن کے ماشاءاللہ آج تم نے کھانا بہت اچھا پکایا ہے، آج تو ماشاءاللہ سالن بڑا اچھا پکایا ہے، تاکہ وہ خوش ہو؟ تب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دوسری کی بیوی کی تعریف کریں گے کہ کھانا بڑا اچھا تھا، اپنی بیوی کی کبھی تعریف نہیں کریں گے. شب برات کی رات جو ہے عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں. باقی جو لوگوں نے منکرات اور بدعات بنا رکھی ہیں وہ ثابت نہیں، اور نہ اس رات میں رزق لکھا جاتا ہے نہ تفریق ہوتی ہے، وہ لیلۃ القدر میں ہوتا. میرا ایک دوست ہے کرنسی کا کام کرتا ہے، قرض پر وہ ڈالر یا درہم زیادہ پیسوں میں دیتا ہے، بالکل حرام. میں 2-3 دن کے لیے اسے درہم یا ریال مارکیٹ ریٹ سے زیادہ پہ دیتا ہوں، بالکل حرام. مسجد تنعیم سے عمرہ لانا صرف بی بی عائشہ کے لیے تھا. اگر ایسا ہوتا تو حضور فرما دیتے کہ بی بی عائشہ صرف تیرے لیے ہے، اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر تو نہ کرتے نا. کہتے جی کہ میں حنفی مسلک پر ہوں، اس لیے میں رمضان المبارک میں وطر ہمیشہ علیحدہ پڑھتا ہوں. وطر آپ تہجد کے ساتھ علیحدہ پڑھیں تو وہ زیادہ افضل. اور اگر ان ائمہ کے ساتھ بھی پڑھ لیں تو وطر ادا ہو جاتے ہیں. یہ کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے. تم بھی 3 رکعت پڑھتے ہو، یہ بھی 3 رکعت پڑھتے ہیں، ایک سلام پھیرتے ہیں، تم سلام نہیں پھیرتے، اور دونوں حدیث میں موجود ہیں. اس لیے زیادہ تعصب بھی نہ کرو. اور اگر اپنے مسلک کی حنفیت میں رہنا ہے تو علیحدہ پڑھ لو، تہجد کے وقت پڑھ لو. ہم جانتے ہیں کہ 2 سال تک دودھ پلانے کی مدت ہے، لیکن کمزور اور بیمار ہونے کی وجہ سے اس سے پہلے دودھ پلانا بند کرنا چاہتا ہے. کون کمزور ہے؟ خامد کمزور ہے، بیوی کمزور ہے، بچہ کمزور ہے؟ وضاحت تو کرو نا. اگر بچہ کمزور ہے تو پورا دودھ پلاؤ، اگر بیوی کمزور ہے کسی دوسری عورت کا دودھ پلا لو، ڈبے کا دودھ پلایا کرو. مدت کیوں کم کرتے ہو؟ اب اتنا بڑا مسئلہ جو ہے نا جی، کہتے جی کہ جنازے میں زور زور سے پڑھتے ہیں. ہمیں تو میرا بھائی آج تک ایک حدیث نہیں ملی جس نے حضور نے حکم دیا ہو کہ جنازے میں زور سے پڑھو.
ان کو کہیں سے مل گئی ہوگی، چونکہ ان کی نظریں تیز ہیں، اینک 4 نمبر کی لگاتے ہیں۔ یہاں دیکھیں امام صاحبان جنازہ نہیں پڑھا رہے، جو علماء ہیں اور جن کا الحمدللہ قرآن و حدیث پہ بڑی زبردست نظر ہے، یہ صرف مولوی نہیں ہیں، علماء ہیں بڑے، ائمہ حرمین جو ہیں، مشائخ جو ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں۔ اچھا، اور جو آج زور سے جنازہ پڑھ رہے ہیں، ان کے ماں باپ کا جنازہ بھی ایسا پڑھا گیا تھا، تو کیا ان کا جنازہ بھی ہوا یا نہیں ہوا؟ بس ایک نئی بات نکالو، یہ بھی ایک مشہور ہونے کا طریقہ ہے نا جی، کہ ایک نئی بات نکال لو جو آج تک کسی نہ کی ہو۔ ایک آدمی نے، ایک مولوی تھا، اس نے کہا یار میں اس علاقے میں کیسے شہرت کروں؟ اس نے کہا کہ جناب ساس سے نکاح جائز ہے۔ اب مولویوں کو پتہ لگا، انہوں نے کہا یہ کیسا بدبخت آدمی ہے، ابھی ساس تو ماں ہوتی ہے، بیوی کی ماں جو ہے ساس ہوتی ہے نا، وہ تو ماں کے درجے میں، اس سے کیسے نکاح ہو گیا؟ وہ گئے، انہوں نے مولوی کو پکڑا کہ بدبخت کیا کہہ رہے؟ انہوں نے کہا کمال ہے، اور جس کا نکاح ہے وہ تو مشرک ہے، وہ تو کافر ہے، اس کا نکاح ہوا ہی نہیں۔ جب نکاح نہیں تو ساس کہاں سے بن گئی؟ اس لیے ساس سے نکاح جائز ہے۔ جنازے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، امام ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کو کہتا ہے۔ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ جو کچھ پڑھا ہم نے آپ کے مل کیا، یہ خالص بدعت ہے۔ جو تم نے پڑھا ہے کہ کون سی چیز تمہارے ہاتھ میں ہے کہ ملک کر رہے ہو؟ اچھا، ثواب ملک کیا، تمہیں پتہ ہے کہ ہم نے جو پڑھا ہے اللہ نے ثواب دیا بھی ہے کہ نہیں؟ بعض اوقات ہم پڑھے ہمارے منہ پہ مار دیا جائے تو ثواب کدھر گیا؟ یہ تو بدعات ہے، لوگوں نے گھڑے ہوئے ہیں۔ پھر امام 4 آدمیوں کو بلاتا ہے، ان کو 4 پائی کے چاروں طرف کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے بھی تم سورۃ الکافرون پڑھو، اور تم یہ سارے بدعات ہیں۔ یہ مولوی نے اپنے پیٹ کے لیے مسئلے پیدا کیے ہیں، بالکل بدعت ہے اور گناہ ہے۔ کہتے ہیں جی قبرستان پہنچنے کے بعد میت کو رکھ دیا جاتا ہے اور حافظ کو قبر کے اندر بٹھا کے کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو۔ یہ بڑے، کوئی غریب آدمی مر جائے اس کی قبر میں بھی کوئی حافظ گیا ہے پڑھنے؟ یہ بالکل بدعت ہے۔ جو مرنے والے نے نہیں پڑھا تو اس کا پڑھنے کا کیا فائدہ ہو جائے گا اس کو؟ قبر کے بعد کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں، خالص بدعت ہے۔ اسی سے پتہ کر لیا کرو کہ یہ اہل سنت نہیں ہے، یہ اہل بدعت ہے، ان کے ہر کام میں بدعت ہے۔ ختم، حافظ صاحب ختم پڑھتے ہیں اور پھر وہاں چھوارے اور مٹھائی تقسیم ہو، اسی مٹھائی کے لیے تو ساری بدعت ہے۔ تم مولوی صاحب کو کھٹی لسی اور باجرے کی روٹی دو، مزہ ہے دوسرے دن ختم پڑے۔ جب اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو تجربہ کر لو، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ جب اپنے ملک میں جاؤ نا، ایسے مولوی کو بلاؤ، اس کے آگے 3 دن کی کھٹی لسی ہو، کھٹی دال ہو اور باجرے کی روٹی ہو، رکھو کہ حضرت ختم شریف پڑھو۔ اچھا تم ہماری توہین کرتی ہو کافر کا بچہ؟ ختم حلوے شریف پہ پڑھا جاتا ہے، بریانی شریف پہ، قورمے شریف پہ، سوکھی روٹی پہ حلم کوئی ختم ہوتا ہے؟ یہ تو پیٹ کا مسئلہ ہے۔ دعا کریں اللہ ان کی پیٹ کے جہنم کو بھر دے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرنے سے بچا دیں۔ تھوڑے بار سارے سر سے کٹوائے تو ٹھیک ہو گیا، کوئی دم نہیں پڑا۔ ہر عمرے کے بعد بال منڈانے ہوں گے، اگر بڑے ہیں تو کٹوانے ہوں گے، اگر اس طرح پھروا چکے ہو تو پھر بھی اس طرح پھروانا ہوگا۔
ایک آدمی نے صبح 6 بجے سے لے کر 10 بجے تک 8 طواف کیے، بعد میں 2 رکعت پڑھ لے، بس نہیں پڑھے ابھی پڑھ لے۔ نمازی کے آگے بالکل نہ گزریں، مجبوری ہے تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں۔ کہتے جی کہ بینک ہمیں اوور ڈرافٹ پر چیک جو ہے دے دیتی ہے، وہ بالکل حرام ہے، سب سود ہے۔ ایک آدمی نے اپنا بیٹا بہن کو دے دیا ہے، وہ اپنے باپ کے نام سے پہچانا جائے گا۔ ایک لڑکے نے داڑھی رکھ لی، اس کی ماں نے کہا کہ تمہارے باپ نے بھی نہیں رکھی، دادے بھی نہیں رکھی، تم نے کیوں رکھ لی؟ اس نے بھی منڈوا ڈالی۔ ماں کو دوبارہ کلمہ پڑھواؤ۔ ایک ہے داڑھی نہ رکھنا، وہ گناہ ہے۔ ایک ہے سنت رسول اللہ پہ اعتراض کرنا، وہ کفر ہے۔ عاشق تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مدینے شریف کی کھجور کی بھی توہین کرے تو ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تم داڑھی کی توہین کر رہے تو عقل کی بات ہے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ اس دور میں بڑا مشکل ہوتا تھا نا، حج قسمت والے حج پہ آتے تھے، تو جب کوئی حضرت کو کھجوریں پیش کرتا تو حضرت بھی 2 دانے 1 دانہ تقسیم کرتے اور سب کو کہتے بھی کھجور کھا لو، گٹھلیاں فقیر کو واپس کر دینا۔ تو لوگ گٹھلیاں دے دیتے۔ تو لوگوں نے پوچھا، صاحب نے بتایا میں ان گٹھلیوں کو پیس کے رکھ دیتا ہوں، سرمے میں ملا دیتا ہوں، دوائیوں میں ملا دیتا ہوں، اللہ شفا کر دیتا۔ اچھا آج کل تو تحقیق ہو گئی ہے کہ اگر آپ یعنی اجوا کھجور کی اور اس کی گٹھلی کو پیس کے باقاعدہ حکیم معجون بناتے ہیں جو دل کی ہر بیماری میں علاج ہے۔ حضور کے فرمان میں حکمت تو ہے نا۔ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد حنفی مسلک میں کوئی نفل نہ پڑھے جب تک کہ سورج نہ نکلے یا سورج غروب نہ ہو جائے۔ آج میں تحقیق پڑھ رہا تھا، حضور پاک کا حکم ہے نا کہ جب سورج سر پہ ہو تو نماز نہ پڑھو۔ آج نئی سائنس نے تحقیق کی ہے کہ اس وقت نماز پڑھنے سے خطرہ ہوتا ہے کہ برین ہیمریج نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے دیکھو 1400 سال پہلے ہمیں منع کیا۔ نفلی عمرے میں رہائش سے احرام باندھ لیں، پھر مسجد عائشہ جا کے 2 رکعت پڑھ کے نیت کریں، ٹھیک ہے۔ احرام کیا ہے؟ احرام تو تب ہوگا جب نیت کرو گے، ویسے چادریں باندھ کے پھرتے رہو سارا دن۔ مسجد عائشہ یا مسجد جیرانہ یا طائف سے احرام ہے، طائف کا احرام وہ تو میقات ہے، وہ سب سے افضل ہے۔ اللہ کے تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کس نے ڈیوٹی دی ہے کہ انبیاء کی حیات اور موت پہ بحث کرو؟ اللہ نے حکم دیا ہے، تمہیں خواب میں آیا ہے، تمہیں کیڑے میں کاٹا ہے۔